بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عقیل یوسفزئی پشاور اسٹوڈیو سے لائیو۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہاں پر ایک شکایت رہی ہے، ہر تمہید میں یہ بات ضرور دہراتا ہوں کہ ہمارے صوبے یا ہماری پوری بیلٹ کے ایشوز کو یا مسائل کو یا جو چیلنجز ہے یا جو تھریٹ لیول ہیں یا جو ہمارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹل کام بھی ہو رہے ہیں، پروگریس بھی ہو رہی ہے، اس کو سو کارڈ نیشنل میڈیا پر اس طریقے سے جگہ نہیں ملتی، سپیس نہیں ملتی جس کی اس صوبے کے عوام، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے بیوروکریٹس اور یہاں کے دانشور توقع رکھتے ہیں۔ اور اسی جذبے کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ جن لوگوں کو پشتو سمجھ نہیں آتی ان کو ہمارے مسائل اردو زبان میں پہنچانے کی کوشش کی جائے یا صحیح کی جائے۔ اسی حوالے سے خیبر پختونخوا کے تمام معاملات پر جو کہ سیاسی ہو، معاشی ہو، ثقافتی ہو یا کراس دی بارڈر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو، جس طرح کہ خیبر نیوز کا مینڈیٹ ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، ایک ایک ایشو پر، ایک ایک مسئلے پر، ایک ایک چیلنج پر ایک ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جو ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو ہم کالز پر لیں گے، ان کی آراء کو ایک جامع شکل میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کریں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت معاشی، سیاسی اور خاص کر سیکیورٹی کے جو معاملات ہے اس کی اوورآل سچویشن کیا ہے، یہاں پر لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک خاص ایشو جو کہ اس صوبے سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صوبے میں تحریک انصاف جس کی لیڈر نے ایک بار پھر مزاحمت کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، وہ کسی بھی حالت میں نہیں دکھائی دے رہے کہ وہ مصالحت کی طرف جائیں گے۔ ان کی حکومت کے 10 سال پورے ہو گئے ہیں مگر ہمیں کوئی تبدیلی برسر زمین نظر نہیں آ رہی۔ جو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال ہیں، صرف ایک فگر مہمانوں کے تعارف سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگست 2021 کے بعد اگست 2022 کے درمیان خیبر پختونخوا میں 165 حملے کرائے گئے ہیں اور ان 165 حملوں میں 286 افراد شہید یا جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 3 علاقوں میں حملے ہوئے ہیں، جس میں وزیرستان کا وہ حملہ بھی شامل ہے جس میں افغانستان کے یا اکراس بارڈر وہاں سے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ ایک بچے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس نے سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ وہ بھی ایک بلاسٹ میں یا ایک واقعے میں زخمی ہو گیا ہے۔ ان تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ 3 مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 مہمانوں کا ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے۔ ان کا تعارف کراتا چاہتا ہوں۔ روایتاً نور عالم خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ وہ نہ صرف یہ کہ تمام امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، خاص کر صوبے کی سیاست پر، بلکہ جو عدلیہ کا ایک رول سامنے آ رہا ہے، آج بھی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں ان کے ریمارکس بھی آ گئے ہیں۔ ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ پارلیمنٹ بے توقیر ہے، پارلیمنٹ بے اختیار ہے، سیاسی جو قوتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، لیڈرشپ ہے، ان میں ول نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہر فیصلے کے لیے ہر کوئی پارٹی انکلوڈنگ حکومت وہ عدالت کی طرف جا کر دیکھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی ایک ہے، وہاں پر ان کی سفارشات کو ان کی پالیسی کا حصہ بنایا جائے گا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب بہت ہر پاکستانی دکھی ہے، ان کی اس طرح کی ناگہانی موت پر 49 سال ان کی عمر تھی اور ایک ہنسمکھ اور پولائٹ انسان تھے، مگر جس طریقے سے سو کارڈ سوشل میڈیا پر کل سے ان کے ایشو کو استعمال کیا گیا، حکومت یا ریاست کے بعض اداروں کے خلاف جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر وکیل صاحب بھی بات کریں گے، مہمان بھی کریں گے۔ دوسرے مہمان آپ سب ان کو جانتی بھی ہے، حال ہی میں انہوں نے قومی وطن پارٹی کو جوائن کیا ہے جو کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے، اور ہم ان کو اس لیے بھی پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے وسائل اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس پر بہت دلائل کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، لکھتی بھی ہے۔ شکیل وحید اللہ خان صاحب، بہت شکریہ شکیل صاحب، نئی پارٹی آپ کو مبارک ہو۔ پلٹنا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جب ہم امن امان کی بات کرتے ہیں، سیکیورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ 2 علاقوں کو آج کل کے ماحول کے تناظر میں خصوصی طور پر فوکس کیا جائے۔ ظاہر ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کن علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وزیرستان اور سوات۔ تو اس حوالے سے وزیرستان سے منتخب اور فعال اور متحرک ایم پی اے میر کلام خان وزیر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت شکریہ میر کلام خان۔ وہی سے شروع کرتے ہیں کہ
مسائل حل ہونے کی بجائے الجھتے جا رہے ہیں. کل بھی محمود شام صاحب بہت بڑے جرنلسٹ رہے ہیں, ان کی بات سن رہا تھا یا ان کی کوئی ٹویٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ زلفیں الجھ گئی ہے اور کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے اس کو سلجھایا جائے یا اس الجھنے کے ماحول کو کس طرح نارمل کیا جائے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال تو تھی ہی, مگر معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر یا بیانیے کے لحاظ سے پوری قوم, تمام پارٹیاں, تمام قوتیں, تمام ادارے وہ ایک بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں؟ بالکل, یہاں پر آپ کی بات بالکل صحیح کہ پاکستان کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے. جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے ماضی میں جو فیصلے ہیں انہوں نے صرف اپنی پارٹی کو دیکھ کر فیصلے کیے, لیکن قوم کو دیکھ کر پولیٹیشین انہوں نے فیصلے کیے, لیکن قوم کو دیکھ کر انہوں نے آنے والے نسل کے لیے, مستقبل کے لیے کوئی فیصلے نہیں کیے, جس کی وجہ سے ہر آنے والا نوجوان جو ایک عزم کے ساتھ جو ہے قدم رکھ رہا ہے نوجوانی کی اس میں سیڑھی کے اوپر, لیکن اس کو یہ ایک وہ ہے کہ جی آگے کیا ہے. تو آگے جب دیکھا جائے تو سپریم ادارہ جو پاکستان میں ہونا چاہیے وہ جو ہے پارلیمنٹ ہے, لیکن یہاں پر جو ہے کچھ ایسی طاقتیں جنہوں نے اس ادارے کو بالکل ربڑ سٹیمپ بنا دیا, اور ہر چیز کی قدر ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی نہیں ہے. اب یہ قانون سازی کرنا یہ ان کا ڈومین ہے. ہم ہر مسئلے کو اٹھا کر جوڈیشری میں لے کر آ جاتے ہیں. یہ ٹرینڈ تو بہت چل نکلا ہے. میرے خیال میں جوڈیشری کو جو ہے نا اب سیاسی نظام کا حصہ بنانا چاہیے اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا جو کہ چل رہا ہے. ہم نے ایک ٹائم پر یہ کہا تھا کہ جب سابق وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے کیس اٹھا کر لے کر گئے تھے اور اسی جوڈیشری نے کہا ہے کہ ہم جی کمیشن مقرر نہیں کرتے, آپ خود کریں. بعد میں جو ہے انہوں نے ٹیک اپ کر دیا اور ایک اقامے کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا. ہم نے اس کی مخالفت کی تھی, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشری کے پاس یہ مسئلے مت لے کر آئیں, صحیح, کیونکہ اس سے آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. اور ادارہ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ہر بچہ, ہر نوجوان دے مارتا ہے اور دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جو ہمارے ججز ہیں ان کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں. اب ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی, ان کے فیصلوں سے پتہ چلنا چاہیے تھا. اب ہمارے جو لیڈر ہیں, پولیٹیشین جس کو ہم کہتے ہیں ایک پارٹی کے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے حق میں جب فیصلہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد, حق کا فیصلہ ہے, سچ کا فیصلہ ہے. لیکن جب اس کے خلاف آ جاتا ہے وہ عوام کو ہجوم کو مشتعل کرتے اور ان کے ساتھ جو فالوور ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے خلاف ہوگی آپ نے اس کے اوپر اس کے خلاف سٹینڈ لینا ہے. اگر یہی چیز آپ یہ جو پولیٹیشین ہے اپنے عوام کو بتائیں گے تو کل کو ایک عام بندہ جو ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے, اس کے خلاف کیس ہو جاتا ہے, اس کو وکلا صاحبان کہتے ہیں کہ جی آگے اپیل کر دیں گے, اس کے بعد آگے اپیل کر لیں گے, آپ کا بڑا اچھا کیس ہے, آگے جائیں گے, آگے آپ کے حق میں ہو جائے گا. لیکن کبھی کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ سٹرائک کریں اور یہ عدالت توڑ دیں, یا اس جج کے اوپر الزام لگا لیں کہ اس نے میرے خلاف وہ کیا ہوا ہے. اور اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو جائے تو ایک زمانہ تھا طالبانائزیشن کا, تو لوگ کہتے تھے کہ کورٹ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور وہاں پر اپیلیں وغیرہ ہوتی ہیں, آگے فیصلے ہوا کرتے تھے وزیرستان میں, سوات میں, ممند میں. تو اگر یہ ٹرینڈ دیکھا جائے کہ آپ کے پاس آلریڈی اپیل کا رائٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ آپ کے پاس ہے, آپ عوام کو جو ہے کس طرح کال دیتے ہیں اور یہ اس کی کس طرح ٹریننگ کرتے ہیں. اپنے کارکنوں کی ٹریننگ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. بالکل, وہ کریڈیبلٹی کی بات بھی آ گئی ہے, ساتھ
کی بات، ساکھ اور اب ریسپیکٹ کی بات بھی گئی ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں ختم ہو گئی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ سابق وزیر اعظم کے دور میں بنا ہوا ہے، وہ اس وقت تھا. چیئرمین اور یہ سارے جو ہے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. آج اس اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر دیا، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے پاس قانونی اختیار تھا، غلط فیصلہ کیا ہوگا لیکن اس کا اپنا طریقہ کار ہے. اگر آپ اس طرح شروع کر دیں گے تو ہر لیڈر جو ہے اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ جی میرے خلاف فیصلہ جب ہو تو آپ لوگوں نے جو ہے سڑکوں کے اوپر نکلانا ہے. 10,000 کارکن تو کوئی بھی پارٹی جمع کر سکتی ہے. یہ تو ایک پریشر ٹول بھی ہو گیا، بلیک میلنگ ٹول بھی ہو گیا، بارگیننگ ٹول بھی ہے. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور اس میں جو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص کر جب ہم خیبر پختونخوا کی ایشوز کے یا مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس تناظر میں آپ کو اس طرح نہیں، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ ہمارا ایک رویہ بن گیا ہے کہ ہم جو پولیٹیکل سیاسی غلطیاں کرتے ہیں یا جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے بارگیننگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1988 میں یہ تو اب کوئی سیکرٹ بات نہیں رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بے-نظیر بھٹو کو بتایا گیا تھا کہ شہزادہ یعقوب کو آپ نے فارن منسٹر رکھنا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی ان کی حکومت کو جانے نہیں دیا گیا. یہ ایک ٹرینڈ کیوں بن گیا ہے؟ ہمارا رویہ صرف ایک طرفہ کیوں ہے کہ ہم تمام تر معاملات کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ نامی ایک چیز پر ڈالتے ہیں جس کی ابھی تک جو ہے نا ٹھیک طریقے سے کسی نے ڈیفینیشن بھی نہیں کی ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے 1988 کی بات کی ہے تو محترمہ آلریڈی اس نے کمپرومائز کر کے جو ہے نا وہ یہاں پہ آئی تھی اور پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سیاسی جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں ان کو مجھ سے زیادہ بخوبی علم ہے کہ ریڈ کارپٹ پہ وہ آئی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ کمپرومائز کا سلسلہ نہ صرف محترمہ کی ٹینور سے شروع ہوا تھا، بلکہ ہم اگر تھوڑا سا ذرا پیچھے جائیں، پاکستان کی آزادی کے بعد اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد 1965 تک یہاں پہ سول بیوروکریسی کی بالادستی بہت زیادہ تھی، بلکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا حکمرانی میں تھے. محمد علی بوگرا آپ دیکھیں، اسکندر مرزا آپ دیکھیں، اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ گزرے. ایوب خان کے دور کے بعد آج تک براہ راست اور بالواسطہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ ہم جو ہے نا اس کا کردار ہے، ہاں ان کا ذکر کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ چھپی نہیں ہیں، بلکہ اس پہ کافی ڈسکشن جو ہے نا مختلف چینل پہ بلکہ ڈسکشن کی حد سے بھی آگے بات کافی نکل گئی ہے. اصل میں وہ اس لیے کہ یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، اور اس کو آپ جتنا بھی چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتی. یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ایوب خان کے دور سے اگر ہم دیکھیں تو سیاست میں عدم برداشت کا ایک ایسا پہلو ہے جو تب سے لے کے آج تک ہم تسلسل کے ساتھ اس کو بھگت رہے ہیں. صحیح. لیکن اس کے زمانے میں، پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ایون جنیجو صاحب کے زمانے میں کافی حد تک برداشت، کافی حد تک عزت، یہ چیزیں تھی. یہ اگر ہم دیکھیں کہ یکا یک بدتمیزی کی صورتحال، عدم برداشت، اور یہ جو سلسلہ آج کل جس کو ہم مختلف الفاظ میں اگر ہم بیان کریں، اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ینگ لوگ نہ صرف وہ سیاست سے متنفر ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو بڑے جس کو ہم بزرگ کہتے ہیں وہ بھی اب سیاست کو ایک گالی سمجھتے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں. لا تعلقی کی بنیادی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کی جو بنیادی غلطیاں رہی ہیں، کمپرومائز پہ کمپرومائز، ہر ایک نے اپنا کاندھا جو ہے نا وہ نیچے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ اگر آپ کے لیے فٹ نہیں ہے تو میں آپ کے لیے جو ہے نا اس سے بہتر جو کام نہیں کر سکا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی چیز کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم 70% اگر ہم قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ قصوروار ہمارے اپنے سیاستدان بھی ہیں، بالکل ادھر جو اپنی باری کا انتظار کر کے اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ نے بات کی تو اس طرح درمیان میں تو اس طرح بھی ہوا ہے نا کہ بے-نظیر بھٹو نے حامد گل جیسے بندے کو گھر کا راستہ دکھایا تھا سمر خیل آپریشن کے بعد کے جائے.
اور یہاں تک کہ جو محمد خان جنید جیسے بے ضرر آدمی نے ضیاء الحق اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مزاحمت کی تھی اور جنیوا معاہدہ کیا گیا تھا. ابھی ہم کل ایک ایونٹ ہوا ہے لاہور میں, اور اس ایونٹ میں یہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر باتیں کی گئی ہے. صحافیوں نے بھی کی ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی کی ہے, بلاول بھٹو نے بھی کی ہے, عوام نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. یہ جو ڈومیسائل کی بات ہم بار بار سن رہے ہیں, اور ایک ریپیٹ, مطلب ایک وقت میں ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا, اس کو سیریز کہتے تھے, پھر جو ہے نا سیریل 13 قسطوں کا ہوا کرتا تھا, اب تو سیزن کا وقت ہو گیا ہے 200-300. مگر یہ جو ڈومیسائل کا ایشو ہے, خاص کر اس پر آپ نے ضرور بات کرنی ہے کہ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں, کہ اب مشتاق احمد خان بھی کہہ رہے ہیں کہ علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب پنجاب کی لیڈنگ جرنلسٹ بھی کر رہے ہیں یہ بات, کل بلاول بھٹو کے سامنے یا اس کی موجودگی میں مزاحمت کی گئی, ان کا جو جواب تھا. تو یہ جو خیبر پختونخوا یا باقی صوبوں یا خاص کر جب ہم پنجابی اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ کلاس کی بات کرتے ہیں, یہ تاثر کہاں تک ٹھیک ہے, اور یہ علی وزیر کو کیوں ابھی تک ان لوگوں نے رہا نہیں کیا, اس پر وہ بھی بات کریں گے. مگر آپ کو میں ادھر کٹ کر دیتا ہوں کہ بات بہت لازمی ہے, حساس بھی ہے, آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی مل جائے گا, اور ہمارے پاس کمرشل بھی ہوتے ہیں وہ بھی چلانے ہیں, اس لیے کہ بہت مہنگائی ہے. تو لیتے ہیں بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی ایم پی ایس صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے علی وزیر کی بات کی اور وہ منظور پشتین کی وہ کل کا جو ایف آئی آر ہے, ان پر ایف آئی آر کٹی ہے. یہ ایف آئی آر کدھر کٹی ہے؟ لاہور میں. لاہور میں. یہ سارے اس باتوں کی اگر ہم اس کی تناظر میں دیکھیں تو بھائی نے بات کی کہ 70% ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس کا ذمہ دار ہے اور 30% ہمارے سے. ہم یہ جانتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی نظام ہے یا سیاسی پارٹیاں ہے یا مطلب ہمارے جوڈیشری نظام ہے, اس سارے کو یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایکسپلین نہیں کیا. میرے خیال میں ہم نے بار بار کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپلین کرے اور ان کو اپنے عوام تک اور اپنے لوگوں کو یہ بات بالکل آسان الفاظ میں پہنچائے کہ یہ کون ہے اور کیوں اس طرح کے کر رہے. آپ دیکھیں کل کی ایونٹ میں 124A کی ایف آئی آر ہوا ہے منظور پشتین پر. 124A ایڈوکیٹ صاحب بھی ایکسپلین کر لیں گے. اس کا میرے ناقص علم کے مطابق اس کی کسی انسان پر اس کا لگانا صوبائی حکومت کی صوبائی کیبنٹ سے اس کا اپروول ہوگا اور اس کی مدعیت میں وہ ایف آئی آر درج ہوگا. اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہ تانے میں ایک بندہ گیا ہے اس نے وہ ایف آئی آر کیا ہے. ایک طرف. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, اب میری معلومات کے لیے ذرا بتایا کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹیلز ہیں, وہاں تو بہت سے لوگوں نے تقاریر کی ہے, باقی کسی لیڈر یا کسی بندے پر بھی کوئی ایف آئی آر کٹی ہے؟ نہیں, صرف منظور پشتین پر, اور ان کے وہ نامعلوم میں 15-20 وہ بھی لکھا ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جو ساتھی تھے اس نے جو نعرہ بازی کی ہے اداروں کے خلاف. اور اس ایف آئی آر میں ایک دوسری بات بھی لکھا ہے کہ اس ریاست کو ٹوٹنے کے مطلب اس طرح کے باتیں کی گئی. تو اس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں اس میں سارے کے ساروں نے بالکل سچ کی بات کی ہے اور کل کے بات کی ہے. اگر آپ حامد میر کی سپیچ دیکھیں, اگر آپ فائز عیسیٰ کی وہ سپیچ دیکھیں, یا دوسرے بندوں نے, لیکن یہاں پر بنیادی طور بات یہ پھر بھی ڈومیسائل کی بنتی ہے کہ منظور پشتین جو مرج ڈسٹرکٹ یا وزیرستان سے اس بلانگ کرتا ہے تو ان سارے پروگرام میں اس کے خلاف ایف آئی آر بنتا ہے. دوسری طرف علی وزیر, یہ باتیں سارے لوگ کرتے ہیں اس ملک میں, بہت سارے بندوں نے کیے, اور یہ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, یہ کل کے ارشد شریف کا جو واقعہ ہوا ہے ہمیں بھی دھوکے, کسی کے ساتھ ظلم ہونا, کسی کے ساتھ ایسا باتیں ہونا, تو اس نے سوشل میڈیا پر یہ جو کمپین بنا رکھا ہے یا پچھلے دنوں جو ہو اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن
اگر یہ قبائلی علاقے یا پشتونخوا کے لوگ یہ جو بات کرتے ہیں تو اس کے خلاف وہ علی وزیر بھی جیل میں پڑا ہے, ہمارے 2 ساتھی اور بنو کے جیل میں تقریباً 3 سال سے زیادہ, حنیف پشتین, فہیم وزیر کا ان باتوں پر ہوئی ہے کہ ہم نے سچ بلائے. اس ملک میں نے ابھی وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس ملک میں اور کس چیز پر سزا نہیں ہوتا آپ کو, اگر آپ نے سچ بولا تو آپ کو ضرور سزا ملے گا. باقی یہاں پہ الزام کی بات ہم نے کی, کل میں دیکھ رہا تھا یہ ایشیا ریسرچ سینٹر جو وہ کر رہے, اس کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہوا اس پر پاکستانی قوم یا مطلب یہاں پہ رہنے قوم تو ہم نہیں کہہ سکتے, اس ملک میں مطلب یہ قوموں سے بنا ہوا ہے عوام, اس نے اس پر الزام لگایا کہ امپائر نے وہ غلط کیا. تو اس نے لکھا تھا کہ اس عوام میں, اس ملک میں یہ الزام لگانا بنیادی طور پر یہ اس کے بالکل یہ دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہر چیز پر وہ الزام لگاتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو الزام لگانے بھی ٹھیک ہے, چند الزامات کا پس منظر بھی ہے. الزامات اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ عدالت علی وزیر کے کیس میں کس طرح کی وہ عمل کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرے جو جیل میں جاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے FIR ہوتے اس کے تناظر کیا ہوتے ہیں. یہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے, دوسرے سیاسی پارٹی کی باری جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آرٹیکل 62 جو تحایت نااہلی ہے, یہ ظلم ہے, اس کو ختم کیا جائے. ان بندوں نے اس ملک میں لگایا ہے لوگوں پر, اور آج بھی اگر اس کے لاڈلی کی باری آتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بنیادی طور پر لاڈلی بھی بدل جاتے ہیں نا, بنیادی یہ ہے طور کہ پر لاڈلوں پر بھی تکیہ نہیں کیا جا سکتا, ان پر بھی انحصار نہیں کیا جا سکتا. میں ذرا یہ جو قومی پارٹیاں ہیں جو 2-3 تو ہے ہی, خاص کر اس وقت جو فیلڈ میں ہے, عجیب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی احتجاج بھی کر رہی ہے, مزاحمت بھی کر رہی ہے, کال بھی دے رہی ہے, اور خیبر پختونخوا, پنجاب اور گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہے, اور ایوان صدر میں بھی ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور باقی ادھر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گورنر اپوائنٹ نہیں کر سکتی جو یہاں پر. تو ابھی یہ بھی مشکل ہے کہ آپ ابھی جب ہم صحافی کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن, مرکز کی اپوزیشن, مطلب عجیب قسم کی صورتحال ہے. تو اختیار ولی صاحب سے وہ لائن پر ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ کو, آپ کے تمام پینلسٹ کو, دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. آپ لوگوں نے کمال کر دیا ہے کہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی سے آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف قرارداد پیش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط تھا, یا خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے نہیں, یا یہ خیبر پختونخوا کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہنگامی طور پر آپ لوگوں کے لیے اجلاس بلایا گیا, یہی کام پنجاب اسمبلی میں بھی دہرایا گیا. مگر ساتھ میں آپ کی ایک ٹویٹ یا کوئی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اس طرح ہو گیا تو گورنر راج لگانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو آپ دو بڑی پارٹیاں جو کہ اتحادی ہے خیبر پختونخوا کی ایشو سے بظاہر یا عملاً لا تعلق کیوں نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. عقیل بھائی, اس طرح ہے کہ ایک تو یہ جو اجلاس تھا تو یہ حکومت نے بلایا تھا, اور حکومتی جماعت کو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کافی مروڑ اٹھ رہے تھے, اور ان کو رات نہیں گزر رہی تھی. یہ اجلاس آج پیر کے دن ہونا تھا, لیکن انہوں نے اس کو چھٹی کے دن, ہفتے والے دن بلایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں بھی اجلاس آپ بلا رہے ہیں, آپ نے کشمیر میں بھی بلایا, آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی بلایا. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ذات اگر کہیں پہ اس پہ کوئی بات آئے تو اسمبلیوں کو ربڑ اسٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے, میر کلام وزیر صاحب تھوڑی دیر سے اس دن آئے تھے میرے بھائی, لیکن وہ قرارداد انتہائی, وہ تو بالکل سامنے لگ رہا تھا جیسے آپ ملکی اداروں کے خلاف. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے, اور آئینی ادارے سے اگر نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو تحریک انصاف اس کو ویلکم کرتی ہے, لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے
تو یہ لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. اس کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ آف جسٹس, انصاف کا دوہرا معیار, یہ کسی طور پولیٹیکل پارٹیز تو کیا پاکستانی عوام قبول نہیں کریں گے. آپ کو قانون کے آگے سر جھکانا ہوگا. اور سب سے زیادہ پھر جو وہاں پہ اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا تھا, وہ قرارداد پیش کرنے کے لیے رولز ریلیکس کرتے ہیں, پھر ایک وزیر سے قرارداد پیش کرتے ہیں, پھر ایک وزیر کو اٹھاؤ بات کرو, پھر دوسرے کو اٹھاؤ بات کرنے کی اجازت, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو. اپوزیشن کو بلڈوز کیا جا رہا تھا. تو آخر میں میں نے وہ قرارداد پکڑی, وہ سارے اپوزیشن کے دوست میرے ساتھ تھے, ہم نے اسپیکر ڈائز کے سامنے توشہ خانہ چور, عمران چور, گھڑی چور کے نعرے بھی لگائے, اور وہ قرارداد پھاڑ کے ہم نے اسپیکر کے منہ پہ ماری کہ یہ تمہاری قرارداد, یہ تمہاری اسمبلی, تمہارے رولز کی طرح تمہاری کرسی کا لاج کے طرح. تو بات بڑی یہ آسان اور سمپل بات ہے کہ اگر عمران خان یہ چاہتا ہے کہ رول آف لا ہو, اور جس طرح اس نے ماضی میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ 2 نہیں 1 پاکستان, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, اس سے چھوٹی نوعیت کے کیس پر نواز شریف کو عمر بھر کی نااہلی ہوتی ہے. ایک سٹنگ وزیر اعظم کو اس کو کرسی سے اتارا جاتا ہے, اس کی پوری پارٹی سے اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے. مائنس نواز شریف صاحب دکھ رہا تھا کہ ہو رہا ہے, اس وقت تو آپ اس پہ بغلے بجا رہے تھے, مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, بٹ وین اٹ کمس ٹو یو, جب بات آپ پہ آ گئی تو آپ قانون کے باغی بنتے ہو. ایسے نہیں ہو عقیل بھائی. اگر قانون ہے اور ہے اس ملک میں, ہوگا تو ان کو سر جھکانا ہوگا. عدالتی فیصلے اگر دوسروں کے خلاف آ سکتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی آئیں گے, اور آپ کو وہ سننے بھی پڑیں گے اور قبول بھی کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ, بس جامع بات کی ہے. ابھی تک میں اس بات پر کنفیوز ہوئی, میری معلومات بہت ناقص ہے کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے کہ یہ عمران خان صاحب آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے ہے, جو 8 حلقے وہ جیت گئے ہیں اس کو کنکلوڈ نہیں کیا ہے. یہ عمران خان صاحب 1 سال کے لیے نااہل ہو گئے کہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے؟ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. درمیان میں یہ کنفیوژن یہ کس نے پھیلائی ہے کہ نہیں یہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, بلکہ بڑے معتبر صحافیوں نے بھی یہ بات کی. اس طرح ہے کہ جب یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی تو شاخانے والی کہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو اور اپنے اختیارات کو مس یوز کیا ہے, اس دوران اگر اس کو جو ہے بحیثیت ممبر کوئی اور چیز مل جائے تو وہ بھی ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو جو ہے وہ چیز پینڈنگ تھی, اس نے الیکشن ہوا اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے ایک خاص فورس نے اس کو ریہرسل کروایا کہ آپ خود کھڑے ہوں گے اور آئندہ پھر مطلب یہ ایک سروے تھا مریم نواز اور بلاول بھٹو آئندہ آپ کے لیے جو ہے صدر, تو اس کا ایک سروے تھا. ریہرسل ہم کہتے ہیں جس طرح پروگرام سے پہلے ہماری کوئی باتیں ہوتی ہیں. یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, اور دونوں ود رسپیکٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے سویلین کو بہت کرش کر دیا. یا بیگر ہوتے یا جو ہے لوٹر ہوتے. جو بندہ جو ہے بیگنگ کرتا ہے, بیگنگ کس کا کرتا ہے؟ گاؤں میں جب کوئی کسی چیز کے اوپر سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں جنات ہے. پاکستان میں جو چیز آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو جائے تو ہم کہتے ISI ہے, اور دنیا میں جب آپ کے نوٹس میں کوئی چیز نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں CIA ایز پر ریکوائرمنٹ, ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کیا جائے. صحیح. اب یہ کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہ اگر متفق ہو جائے, ایک پارلیمنٹ کو سپریم کر دے, نمبر 2 سویلین کو پاور دے, ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس ووٹ کے ذریعے آنا ہے, ہم اس بیگنگ کے ذریعے نہیں آئیں گے, گیٹ نمبر پلاک کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے یا بینچوں پر انتظار نہیں کریں گے. یہ چیز جس دن ختم ہوگی. اور ہماری کیا وہ ہے کہ ہم ایک زمانے میں کراچی میں پڑھتے تھے, جب وہاں پر پڑھتے تھے تو MQM والے جو ہے پہلے جو ہے ایک تنظیم والوں کو مارتے تھے, تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ چلو اس کو مارا ہے.
پھر ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج ان کو مار رہے ہیں تو کل ہم کو بھی مار سکتے ہیں. صحیح. تو اگر یہ پولیٹیشین یہ وہ کر دے کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی اور ہم نے عوام کے لیے, اب دیکھیں ہر ایک بندہ جو ہے اپنی پارٹی کے لیے تو کام کر رہا ہے, اس قوم کے لیے, اس پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اور اس میں بریک پر جا رہا ہوں پیر شکیل صاحب سے, اسی پر جو ہے نا رائے لینا چاہوں گا. اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی یا اظہار رائے کی یا جمہوریت کی بات تب ہمیں سوٹ کرے گی جب ہماری اپنی پارٹیوں کے اندر بھی کوئی جمہوریت تو ہوگی نا. یہاں پر آپ پارٹیوں کے لسٹ نکال لیں تو جب آپ آئین کے خلاف ورزی کرتے, ایک جگہ پر علی وزیر کے اوپر کیس بنتا ہے, منظور پشتین کے اوپر کیس بنتا ہے, دوسری سائڈ پر جس آئین کے تحت خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی, آزاد کشمیر اسمبلی ہے, وہاں پر اسی آئین کے خلاف جو ہے قرارداد آتی ہے کہ اس ادارے نے یہ غلط کام کر دیا. اور کنٹراڈکشن کے علاوہ یہ غداری کے زمرے میں آتے کہ آپ کس طرح آئین کے خلاف وہ کرتے ہیں. کل تو اگر اس طرح وہ یعنی آئین بنا ہوا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ چلانا ہے لیکن اس آئین کے پیرامیٹر میں چلانا ہے, یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی پارلیمنٹ میں کہہ دے کہ جی زنا عام کر دیا جائے. اب یہ قانون نہیں بن سکتا, اس طرح نہیں بن سکتا. لیتے ہیں بریک. بہت شکریہ. نور عالم خان نے یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے. اس پر بعد میں جب ایک اور راؤنڈ چلے گا تو اطہر من اللہ صاحب کے جو آج کے ریمارکس پر اس کی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ضرور لیں گے. اور میرے خیال میں اگر ظاہر شاہ تورو صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے تو تحریک انصاف کا, اچھا ہاں ان سے بات کریں گے کہ وہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو نور عالم خان نے اشارہ بھی کیا, ایم پی ایس صاحب نے بھی اشارہ کیا, اسی پر تو آپ بات کر لینا کہ جب ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم شکایات لگاتے ہیں, جب ہم خدشات کا اظہار کرتے ہیں, اس کے نتائج بھگتتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بعد ہم اپنی گریبان میں بھی کبھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جو میرا دادا تھا, اس کے بعد اس کا پردادا تھا, اس کے بعد دادا تھا, پارٹی لیڈر تھا کسی تحریک کا, کسی تنظیم کا, کسی گروپ کا, اس کے بعد میرا باپ بن گیا, اب میں ہوں, میرے بعد میرا بیٹا ہوگا. مطلب آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ ادھر بھی کنٹراڈکشنز ہے, اور اسی کنٹراڈکشنز کی وجہ سے, یا جس کو اردو میں دوغلا پن کہتے ہیں, اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جمہوری نظام سے بھی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود وہ نہیں تھا, با اختیار نہیں تھا, اور ابھی تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ اگر مجھے 1/3 میجارٹی نیکسٹ الیکشن میں نہیں ملی تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو اس میں ہماری اپنی سیاسی قیادت کی غلطیوں کا کتنا عمل دخل ہے, اور اس والے ٹرمائل سے ہم کس طرح نکلیں گے. ابھی آپ حالیہ الیکشن میں دیکھ لے کے جگہ پر, لیکن پنجاب میں تو یہ با اختیار تھا, وہاں پر اس نے کیا کیا. خیبر پختونخوا میں تو بے اختیار ہے نا بیچارہ, 10 سال سے لگا ہوا ہے نا. بالکل. تو آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ ہم میں جو موروثیت کی سیاست ہے, جو یہاں پر مافیاز ہے, پولیٹیکل مافیاز بھی تو ہے نا, وہ بھی ایک وجہ بنے ہوئے ہے کہ ابھی آپ کسی بھی الیکشن میں اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو شرح بنتی ہے پورے الیکشن میں جو جتنے ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اس کو ایک خاص جو ایک ٹرمز ہے اس کے لیے کہ کتنے فیصد وہ لوگوں نے ٹرن آؤٹ. ابھی اس میں بھی دیکھ لیں 30% سے جو ہے نا زیادہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں پارلیمنٹ کی, آئین کی, دستور کی بے توقیری کس نے کی ہے. آج کے پارلیمنٹ کی بدبختی یہ, بدقسمتی یہ کہ آج کے پارلیمنٹ میں مفتی محمود صاحب نہیں ہے. آج کے پارلیمنٹ میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کسی صورت نظر نہیں آتا. آج کے پارلیمنٹ میں آپ کو خان عبدالولی خان آپ کو نظر نہیں آ رہے. آج کے پارلیمنٹ میں نوابزادہ نصر اللہ خان, پروفیسر خورشید جیسے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ جب پارلیمنٹ میں ہوتے تھے, یہ پارلیمنٹ کی خوبصورتی کہلاتے تھے. یہ لوگ, ان لوگوں میں ادب, ان لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے شائستہ الفاظ, اپوزیشن میں بھی یہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن جو ہے نا وہ ثابت ہوئے ہیں. لیکن ان کی دشمنی
زیادہ جو اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو وہ پارلیمنٹ کی جغرافیائی حدود کے اندر جو اور اسی پارلیمنٹ نے ہمیں 1973 کا آئین دیا ہے. صحیح. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ جو نام آپ کو میں نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے کسی کی صورت میں؟ کوئی بھی نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیوں میں پولیٹیکل ایجوکیشن یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہاں پہ آپ کو سیاسی ورکر نہیں ملیں گے بلکہ وہاں پہ آپ سیاستکار بنا رہے ہوتے ہیں. زندہ باد مرد آباد یہی ہوتا ہے. زندہ باد مرد آباد کے لیے جو ہے نا یہ عموماً آپ کو نظر آئیں گے. دوسرا ان میں یہ کہ بدتمیزی بد اخلاقی جب پولیٹیکل ایجوکیشن سیاسی تعلیم اور یہ سیاسی بحث مباحثہ نہیں ہوگا تعمیری لحاظ سے تو وہاں پہ پھر اس قسم کے ایلیمنٹ کا ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہے. آپ دیکھیں جس طرح کل آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے پروگرام میں ایک باوقار شخصیت لیکن بے اختیار بے بس بلاول بھٹو زرداری نے ایک فارن منسٹر نے ایک پارٹی کے مرکزی چیئرمین نے یا چیئرپرسن نے جس بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پہ آڈینس کو یہ کہا کہ بھئی آپ ان سے ڈیمانڈ کریں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. بھئی آپ فارن منسٹر ہیں, آپ ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہو, آپ پارلیمنٹیرین ہو, وہ آپ کا کلیگ ہے. اگر آپ علی وزیر کے لیے نہیں لڑ سکتے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے خیال میں یہ حکومت جو ہے نا یہ بھی ایک دو ایم این ایس کے بلبوتے پر جو ہے نا قائم ہے. جب تک عقیل صاحب تمام پارلیمنٹیرین تمام پولیٹیشین ایک پیج پر نہیں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے ہر صورت آئین قانون اور پارلیمنٹ کو بالادست جو ہے نا وہ بنانا ہے, تب تک یہ ڈرامے ہوتے رہیں گے اور لوگوں کا اعتماد ہوتا جائے گا. کبھی ایک کا کندھا ہوگا کبھی دوسرے کا ہوگا. اس میں تمام تر غلطیاں کمزوریاں جو ہے نا وہ ہماری سیاستدانوں میں ہیں اور اس پر بحث ہونی چاہیے. بحث یہ کھل کر یہ چیزیں ہیں. اگر پولیٹیکل جتنے بھی اکابرین ہیں جتنے بھی ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے بیرکوں کو آباد کرنا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجنا ہے اور پارلیمنٹ کو اور سیاست کو ان کی بالادستی سے آزاد کرنا ہے. تو میرے خیال میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں آپ کا میڈیا بھی ہے, اس میں پارلیمنٹ بھی ہے, اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے. یہ آج جو اداروں کی بے توقیری ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ جمہوریت جمہور اور آپ کا پارلیمنٹ جو ہے نا بے بس. بالکل, اور سب ذمہ دار بھی ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار بھی ہیں. وزیرستان میں پھر سے کیوں حملوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس وقت ایک ایم پی اے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر خیبر پختونخوا کو ملیٹنسی سے یا پراکسی سے کوئی خطرہ ہے؟ آخری چند منٹ ہیں. وزیرستان کی بات اگر ہم کریں عقیل صاحب صرف وزیرستان نہیں, آپ دیکھیں پورے مرد ڈسٹرکٹ میں باجوڑ سے لے کے جنوبی وزیرستان تک ہر ڈسٹرکٹ میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے وہ بونیر سوات یہ دوسرے علاقوں میں بھی دیر یہاں تک کہ بات ہے کہ یہ پشاور اور وہ گلگت بلتستان کا وہ بھی منسٹر کے ساتھ واقع ہو. تو میرے خیال میں یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر پورے پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. جس طرح صوبائی حکومت کے وہ ترجمان بیرسٹر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس آتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ریکویسٹ کیا اور وہ بیمار پورسی کے لیے آئے تھے وہ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے اس کی جو مطلب پوزیشن ہے. اور دوسری طرف اس کی جو پوزیشن آ رہا ہے تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ پختونخوا میں ایک بار پھر یہ دہشت گردی ہوگی. اور ایک بات اس کے لیے عوام کے سطح پر اور ہماری قومی سطح پر ایک خوشائند ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے ایک مہینے سے پورے پختونخوا میں یہ امن مارچ کے نام سے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں. تو اس طرح کے نہیں ہو سکتا جو پہلے مطلب یہ 2005 یا 2008-10 میں ہوتا تھا, لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے کے پورے صوبہ ایک بار پھر دہشت گردوں کے حوالے کی جائے. لیکن ایک مزاحمت ضرور ہوگی اور اس کے لیے وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس شکل میں اور کس انداز میں ان لوگوں کو لایا جائے جو پہلے نہیں تھا. بالکل, بہت شکریہ. ہمیں وقت بالکل ختم ہے. جس طرح میں نے بتایا بھی تھا کہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. جو ایم پی ایس صاحب نے بتایا جو مزاحمت ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے پرامن احتجاجی مظاہروں کے دوران وہ بہت خوش آئند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس بڑھ گئی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. مگر
ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پراکسیز بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، انکلوڈنگ داعش اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور باقی جو لوگ مار کھا گیا۔ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل وہ، اور یہ کہ ٹیررزم کے خلاف عوام کی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف کڑے ہونے کا حوصلہ اس میں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت امن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، امن دلانا یا امن قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست میرے خیال میں اس کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ خاص کر خیبر بلوچستان میں مزید اس قسم کے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔